اپنا آپ سے بات بھی سنی ہے کہ یہ جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے آج بات کرنا چاہوں گا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مضمون پڑھ رہا ہوں اخبار میں سے، حکیم ممتاز حلال مدنی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے نا 12 ربیع الاول بروز پیر اور وفات بھی مطلب 12 ربیع الاول بروز پیر بتائی ہے. تو میں نے تو آپ سے یہی سنا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں طریقہ بالکل ایسی ہیں امین شاہ صاحب. اب جس کا جی چاہتا 12 ربیع الاول بنا لیتا، جس کا چاہتا اور بنا لیتا. اصلی بات یہ ہے کہ کسی کے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے کہ آپ کس تاریخ کو پیدا ہو. کوئی نہیں، نہ 9 والوں کے پاس، نہ 12 والوں کے پاس، نہ شیعہ حضرات 17 ربیع الاول کہتے ہیں. اور علامہ جو ہے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ 10 رمضان 12 رمضان کہہ رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی عاشورے کے دن کہہ رہے ہیں. کسی کو کوئی خبر نہیں، نہ مہینہ، نہ کوئی دن، سب کوئی مطلب ثبوت نہیں، نہ ثبوت نہیں. اپنا شوق پورا کرنے کے لیے لوگوں نے دن بات تو شاید صحیح ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سوموار کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں، وہ نہیں کوئی رکھتا ہے مولانا. سوموار کا روزہ جو نا اس کا ذکر مسلم شریف میں آتا کہ آپ اس دن روزہ رکھتے تھے ہر ہفتہ، اور کہتے جس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھے نبوت عطا کی گئی. یہ اس میں ذکر ہے. مگر اس بارے میں اب تحقیقی بات جو ہے نا، اب نئی تحقیق جو آئی اور وہ المحلہ پر لوگوں نے لکھا، تو میں نے پھر اس پر متوجہ ہو کر جب دیکھا تہذیبوں سے پتہ چلا کہ یار یہ راوی جو ہے اس نے تو اس سے سنائی بالکل وہ بھی روایت نہیں کی تھی. ہاں مطلب یہ سوموار کے روزے کے بارے میں تو جمعرات کے بارے میں تو بہت ساری آپ نے یہ بالکل قصہ ہی ختم ہو گیا کہ آپ پیدائش والے دن کو مناتے دکھا روزے کی طرح نہیں. اس کا بھی پتہ چلا امام بخاری نے کہا اس نے تو سنا ہی جس سے یہ روایت کر رہا ہے. نہیں، کسی نے اس پر نہیں کہا کہ نہیں سنا، ثابت نہیں کر کون سی جلد چاہیے مسلم کی. اگر دیکھنا تو ہے روزہ جس نے یہ روزہ تو وہ لوگ رکھتے نہیں ہیں 12 روزہ نہیں رکھتے. اب میں نے سنا ہے کہ روزے بھی رکھے ہیں لوگوں نے، اور شام کو اجتماعی افطاری بھی ہوگی یہاں ہمارے ہاں. سارے دندے کر رہے ہیں. اور مولانا محمد عمر صاحب اللہ انہیں معاف کرے، انہوں نے تو یہ تجویز پیش کر دی تھی چروی صاحب نے کہ باقاعدہ لوگ باہر نکلیں، 2 رکعت نماز پڑھی جائے، بعد میں خطبے پڑھی جائے عید کی طرح. وہ تو خود بڑے علماء نے چیخو پکار کے یار کسی حد پر تو رک جاؤ، ورنہ اور پتہ نہیں اب بھی شروع ہو جائے کوئی پتہ نہیں. جب دروازہ کھل گیا تو کون روکے گا. ویسے عام دنوں میں سوموار کا روزہ رکھنا تو ثابت ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہی بتانے لگا ہوں نا. ہاں جی، یہ دوسری جلد ہے نا، یہ دوسری جلد اس کا بھی بیان کرنے لگا ہوں. بالکل ہم بھی بیان کرتے رہے اور مانتے تھے کہ مسلم کی روایت ہے، مگر کیا کرے. المحلہ کے جو ہے نا آپ لکھنے والے تعلیق، انہوں نے کہا یار نکال کر تو دیکھو یہ شخص ملا بھی ہے. یہ ہے اصل مسلم نہیں نا، اس میں حدیث کی شرح اس میں سند نہیں نا دی، عربی دینی چاہیے تھی نا. عربی کہاں؟ نہیں سبل السلام نہیں، نبوی دے دیں نا. نبوی انہوں نے سندیں ختم کر دی نا، سند کا تو بتانا. ٹھیک، یہ بہت ضروری بات آ گئی کہ آپ سوموار کا روزہ رکھتے تھے، مگر یہ بھی ثابت نہیں نکلی بات. اللہ اکبر، کیسی کیسی چیزیں کا وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چل رہا ہے، گزرنے کے ساتھ ساتھ بندے بہت ہی پریشان ہیں. روزہ دنا چلو اور بات اس وقت تک کریں نا، میں نکال لیتا ہوں جی کریں. بالکل نہیں، اس سے آگے ہے نا. چلو ٹھیک ہے، یہ تو بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے نہیں اس پر ختم نہیں نہ کرنا. اچھا، لوگوں کو بتانا بھی ہے. چلو کریں نا بات جی ٹھیک ہے. آپ کوئی اور بات پوچھ لیں نا اتنی دیر مولانا دیکھ کے آپ. اچھا وہ ٹھیک ہے. تو پھر میں یہ ریکارڈڈ سی ڈی لے لوں گا پھر بعد میں. بالکل لیں. ہاں ٹھیک ہے نا. ہم جواب کس کے لیے دیں گے اگر آپ ریکارڈڈ سی ڈی لیں گے تو کیا کریں گے؟ مطلب آپ لائن پہ رہیے مولانا. اچھا ٹھیک ہے، میں لائن پہ ہوں، میں تو نہیں بند کر رہا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور سوال نہیں ہے آپ کے پاس؟ اچھا ہاں، ان دی مین ٹائم اور سوال یہ میں تھوڑے سے ذہن میں لے آتا ہوں کوئی اور سوال. ٹھیک. دوسرا سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم آپ سے ایک سوال آ گیا میں بتا دوں. اچھا چلو. میرے کیونکہ مدارس کے بھی ساتھی بیٹھے ہیں نا، کام کی بات ہوتی ہے، یہ خود جا کر بھی تلاش کریں، پتہ چل جائے گا. یہ روزے کا بیان اس میں آتا نا، تو بیان کر رہے ہیں ان غیران ابن جریر سامع عبداللہ ابن معبد زمانیہ ان ابی قتادہ الانصاری. یہ جو ہے نا عبداللہ بن معبد الزمانی، اس نے ابو قتادہ سے نہیں سنا. یہ نکال کر تجدید سے سب نے امام بخاری نے بتایا اس کا تو سما ہی نہیں، اس سے روایت کر رہا
اس نے تو صحابی سے سنا ہی کچھ نہیں، یہ بھی نہیں صحیح نکلی۔ اور اب حیران ہونے کی بات نہیں، لوگ کہتے ہیں مسلم کی روایت، مسلم نے تو شروع میں کہہ دیا کہ میں پہلے اعلیٰ درجے کی لاؤں گا، بعد میں کمزور راویوں کی درج کروں، خود مقدمے میں بیان کر دیا۔ اسی لیے جو لوگ نکال لیتے ہیں کہ امام مسلم نے کہا کھڑے ہو کر پانی نہ پیو اور غلطی سے پی لو، کہہ کر کے بھائی نکال کر دیکھ رہا متفقہ ضعیف ہے، یہ کوئی حدیث صحیح ہے؟ مگر لوگ محنت نہیں کرتے، بس یہ ایک رعب چھایا ہوا کہ کتابوں کو پرکھو نہیں، اس طرح ہی کام خراب ہے نا، ساری عمر پڑھتے رہتے ہیں، مدارس میں پرکھتا کوئی نہیں۔ کتابیں موجود ہیں، دیکھ لو، جب اشارہ ہوا اب نکال کر دیکھو، اگر بات وزنی نہ ہو تو بتلائیں۔ مولانا متفقن علیہ صحیح تو سنا تھا، متفقن علیہ ضعیف پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ وہ راوی جو ہے نا متفقہ ضعیف، ایسے ہی ہے جیسے یہ جو ہے نا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، یہ ابو داؤد ورم اب امام نووی اور سارے خود علامہ ذیلی نسب رہا کہ اس کے ذوق پر اتفاق ہے۔ ایک تو ہوتا نا کوئی کیا معتبر نہیں، اس کو سب مانتے ہیں کہ عبد الرحمن بن اسحاق جو ہے ضعیف راوی، ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ پکا پتا آ گئی ضعیف، یعنی سب کو پتا چل جائے۔ تو عبداللہ بن معبد الزمانی جو ہے نا، اس نے ابو قتادہ سنا نہیں، ضعیف نہیں ہے، سما نہیں ثابت ان کہہ رہا۔ چلیں امین شاہ صاحب بہت شکریہ آپ نے، بڑی مہربانی آپ کی، بڑی مہربانی، ایسے تحقیقی باتیں تو آپ سے سنیں۔ اچھا چلیے ایک بات تو مولانا سے پوچھ لیتے ہیں، آپ کے دو سوال تھے۔ ہاں جی، ایک تو 12 ربیع الاول کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا کہ پیدائش کا دن ہے، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا تھا کہ شاید 12 ربیع الاول پیر کا دن ہی آپ کے انتقال کا بھی دن ہے، تو مولانا سے اس کے بارے میں تحقیق پوچھ لیتے ہیں۔ آپ پیدائش والی بات تو کلیئر ہو گئی نا، اب وہ کوئی محقق بات نہیں ہے، اور مولانا نے دن کی بات بھی تھوڑی سی ڈاماڈول کر دی، آگے تو یہی سنتے ہیں سوموار کی بھی ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول وفات کے حوالے سے کہاں تک درست بات ہے؟ یہ بھی ثابت نہیں، بالکل نہیں ثابت، یہ بعد میں انشاءاللہ 12 کو فوت ہوئے کہ نہیں، کوئی اس کی نہیں ثبوت ہے۔ اور بلکہ جن لوگوں نے محنت کی اور دیکھا نا کہ ایک طرف تو یہ ثابت ہے بالکل لوہے کی لکیر کی طرح کہ جس سال آپ نے حج کیا حجۃ الوداع، اس میں عرفہ کا دن 9 تاریخ ذی الحج کی جو تھی جمعہ کا دن تھا، یہ پکی بات ہے، صحیح بخاری مسلم سب کتابوں کہ یوم عرفہ اس دن جمعے کو تھا۔ اب یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ سوموار کو فوت ہوئے، یہ بھی بخاری میں۔ اس لیے 9 ذی الحج سے لے کر 30 کے مہینے گنو، 29 کے بناؤ، کسی کو 29 کا بناؤ، 30 کا، سوموار 12 کو نہیں آتا۔ لوگوں نے ساری محنت کر کے کتابیں لکھی کہ کس طرح یار یہ دو چیزیں تو ہل نہیں سکتی، 9 کو جمعہ ادھر پیر کر دے۔ اب ہر طرح سوچا کہ 30 کے مہینے بھی گنے، درمیان کے جو 29 کے گنے، کسی کو 30 کا، کسی طرح سیٹ نہیں ہوا ماں، یعنی 3 ماہ کا ہی فرق ہے نا۔ ہاں 3۔ اب بات جو کہتے ہیں نا، کئی لوگوں نے کہا یار بے شک تم کذاب کہتے ہو، جو کذاب راوی نے کہی نا 2 ربیع الاول وہ پوری اترتی ہے۔ یہ ایسا سیر وغیرہ بھی آپ کو دیکھنی چاہیے، علمی باتیں ہیں کہ وہ تقویم کا تو لحاظ کرنا کہ جمعہ رہے 9 ذی الحج کو، ادھر سوموار رہے تو 2 کو کہا، مگر کوئی روایت جو ہے نا ذکر ہو کہ یہ تاریخی نہیں۔ اب شیعہ حضرات 28 سفر کہتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی 2 کہتا ہے، کوئی 12 کہتا، ثبوت اس کا دن سوموار کا یہاں پکا کہ آپ پیر کو فوت ہوئے۔ یہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں دنیا بھر کے جو نقشے اور وہ تقویمیں رائے تھیں، ان سے تو بڑی تحقیق کے ساتھ وہ بات یہ کہتے کہ 9 ربیع الاول ہی بنتی ہے۔ یہ محمود فلکی جو تھا نا مصر کا، پاشا فلکی، اس نے کیا تھا نا، اس کو انہوں نے اختیار کر دیا، نہیں کوئی کسی کے پاس نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں 9ویں صدی میں مجدد کہلاتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی، وہ الخصائص الکبریٰ میں کہہ رہے ہیں کہ آپ رمضان میں پیدا ہوئے، اتنی مدت بعد ذکر ہی نہیں کیا یہ ربیع الاول کا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی بنی ہے جو عاشورہ کے دن کہتے ہیں کیا آپ 10 محرم کو پیدا، ثبوت ہے۔ آپ کا مطلب راجے قول آپ، اور اب کمال ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں